نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آن لائن اسلامک نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر مستند صحیح ستہ کی احادیث کی روشنی میں ڈسکس کریں گے وہ فتنہ دجال ہے۔ سامعین کرام، کرۂ ارض پر انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جن فتنوں سے واسطہ پڑا ہے اس میں سے بدترین فتنہ دجال ہے، اور اس فتنے کے بارے میں ہر نبی نے اپنی امت کو بروقت ڈرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مستند احادیث میں فتنہ دجال کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7373 ہے۔ حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے اس ذکر کے دوران کبھی آواز دھیمی کی، کبھی اونچی کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم میں اس شدید تاثر کو یعنی خوف کو بھانپ لیا۔ آپ نے ہم سے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا گویا وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم لوگوں پہ دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کو زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ ابھی آیا تو میں اس کے خلاف دلائل دینے والا ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ یعنی نگہبان ہوگا۔ وہ یعنی دجال گچھے دار بالوں والا ایک جوان ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے۔ میں ایک طرح سے اس کو عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکل کے آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، زمین میں اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں اس کے جانور چراہے گاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ ایک اور قوم کے پاس آئے گا، انہیں بھی دعوت دے گا، مگر وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے۔ وہ انہیں چھوڑ کے چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال و مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس طرح سے اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا، اسے تلوار مار کے دو حصوں میں تقسیم کر دے گا، جیسے نشانہ بنائے جانے والا ہدف یکدم ٹکڑے ہو گیا ہو۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ اسی عالم میں ہوگا جب اللہ عز و جل مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دیں گے۔ اور دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے سامنے دو کیسری کپڑوں میں دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈ لیں گے تو اسے لط کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے اللہ نے ان سے محفوظ رکھا تھا، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہرے پہ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے، گویا خوشخبری سنائیں گے۔ وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا، میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا، وہ ہر اونچی جگہ سے امٹتے ہوئے آئیں گے، ان کے پیچھے میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل بحیرہ تبریہ سے گزریں گے، اور اس میں سے جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں پانی ہوگا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ عز و جل یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح اس کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر
میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالش بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ عز و جل بختی اونٹوں کے جیسی لمبی گردنوں کی طرح پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھائے گا اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا خیمہ اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنا پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹاؤ، تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کو کافی ہوگا، اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ وہ اسی عالم میں رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح برسر عام آپس میں اختلاط کریں گے تو انہی پر قیامت قائم کر دی جائے گی۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 13012 ہے۔ سیدنا نواز بن سمان کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ روایت فرمائی ہے مسند احمد میں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کبھی اپنی آواز کو پست کر لیتے اور کبھی بلند، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں موجود ہے۔ ہم اس سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے چہرے پہ دہشت سی محسوس کر لی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے متعلق دریافت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج دجال کا ذکر کیا اور اسی دوران اپنی آواز کو کبھی پست اور کبھی بلند کیا، یہاں تک کہ ہم تو یہ سمجھنے لگے کہ وہ یہیں کہیں کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق دجال کے علاوہ دوسری باتوں کا اندیشہ ہے، کیونکہ اگر میری موجودگی میں دجال آ گیا تو میں تم سے آگے اس کا مقابلہ کر لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کر لے گا، اور ہر مسلمان پہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے خلیفہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو فتنہ دجال سے محفوظ کر رکھا ہے۔ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ خوشہ انگور میں ابھرے ہوئے دانے کی طرح ہوگی، وہ شام اور عراق کے علاقوں میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں زمین پر گھومے گا۔ اللہ کے بندوں، اس وقت دین پر ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، لیکن اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کا جو دن 1 سال کے برابر ہوگا تو کیا اس میں ہمیں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی نہیں، تم وقت کا اندازہ کر کے وقفے وقفے سے نمازیں ادا کرتے رہنا۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ زمین میں کس رفتار سے جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی رفتار اس بادل کی سی ہوگی جو ہوا آگے کو دھکیل رہی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، دجال ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا اور انہیں اپنی ربویت کی دعوت دے گا، لوگ اس کی بات مان لیں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین نباتات اگائے گی، جنگلوں میں چڑھنے والے ان کے جانور پہلے سے بڑی کوہنوں والے، بھری ہوئی کوکھوں والے اور بڑے تھنوں والے ہو کے واپس آئیں گے۔ اسی طرح جب وہ ایک دوسرے قبیلے کے پاس سے گزرے گا، ان کو اپنی ربوت پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے، ان کے اموال ان کو چھوڑ کے دجال کے پیچھے چل پڑیں گے اور وہ لوگ تنگ دست ہو کے رہ جائیں گے، ان کے پاس ان کے مالوں میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ دجال ایک شور زدہ زمین سے گزرتے ہوئے اس سے کہے گا کہ تو اپنے خزانوں کو اگل دے، تو اس زمین کے خزانے نکل کے اس کے پیچھے یوں چلیں گے جیسے شہد کی مکھیوں کے لشکر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دجال تلوار کی ضرب سے ایک آدمی کے یخلق اس طرح 2 ٹکڑے کر دے گا جیسے تیر جلدی سے اور اچانک اپنے ہدف پر جا لگتا ہے۔ پھر وہ اس مقتول کو اپنی طرف بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر اس کی طرف آ جائے گا اور اس کا چہرہ بے خوفی اور اطمینان کی وجہ سے خوب روشن ہوگا۔ دجال اسی طرح کے لوگوں کو شعبدے دکھا دکھا کے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ اللہ عز و جل مسیح بن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید رنگ کی بلند جگہ پہ اتریں گے، انہوں نے ورس اور زعفران کے 7 رنگے ہوئے 2 کپڑے زیب کیے ہوں گے اور فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، وہ اتر کر دجال کا پیچھے کریں گے، اسے لط کے مشرقی دروازے کے قریب قتل کر دیں گے۔ اتنے میں اللہ عز و جل عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں اب ایسے بندے بھیجنے لگا ہوں، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہذا آپ اہل ایمان
بندوں کو لے کے کوہ طور کی طرف چلے جائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا۔ ان کی وہی کیفیت اور حالت ہوگی جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی، من کل حدم ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے آئیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا، اس سے وہ بہت جلد مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی لاشوں اور بدبو زمین پر ہر گھر میں پڑی ہوئی ہے تو ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے ادھر ادھر پھینکیں گے جہاں اللہ کو منظور ہوگا۔ یحییٰ بن جابر کہتے ہیں عطا بن یزید سسکی نے مجھے سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو مبھل میں جا پھینکیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مبھل کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل بارش برسائے گا جو 40 دن تک جاری رہے گی۔ اس بارش سے کوئی خیمہ یا کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے زمین کو اچھی طرح دھو دے گا اور زمین صاف چٹیل پتھر کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم دیا جائے گا کہ تو اپنے پھل اگا دے اور اپنی برکات اگل دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں پھلوں اور باقی چیزوں میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار کو لوگوں کی بڑی جماعت کھائے گی اور وہ لوگ اس کے چھلکے کے سائے میں بھی بیٹھ سکیں گے، اور دودھ میں بھی اس قدر برکت ہوگی کہ وہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی بڑی بڑی جماعتوں کو کفایت کرے گا، اور ایک گائے کا دودھ بھی ایک جماعت کی ضرورت پوری کرے گا، اور ایک بکری کا دودھ ایک گھر والوں کے لیے کافی رہے گا۔ لوگ اسی طرح خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک بہترین خوشبودار قسم کی ہوا چلائے گا جو ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، اور وہ اس قدر بے حیا ہوں گے کہ گدھوں کی مانند برسر عام عورتوں کو استعمال کریں گے۔ پھر ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ مسند احمد کی 13013 حدیث ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب دینی حالت کمزور ہوگی اور علم اٹھ چکا ہوگا۔ وہ زمین میں 40 دن گھومے گا، اور ان میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ ایک ایسے گدھے پہ سوار ہوگا کہ جس کے 2 کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی آنکھ کے درمیان کافر یعنی کاف رے لکھا ہوگا۔ اس لفظ کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ لے گا۔ وہ ہر پانی اور ہر گھاٹ یعنی ہر جگہ پہنچے گا ماسوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حرموں کو اس کے لیے حرام کر دیا ہے۔ ان دونوں کے دروازوں پر فرشتے حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ دجال کے پاس روٹی کے پہاڑ ہوں گے۔ اس کی پیروی کرنے والے لوگوں کے علاوہ باقی تمام مسلمان سخت فقر و فاقہ کی حالت میں ہوں گے۔ اس کے پاس 2 نہریں ہوں گی، ان دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ ایک نہر کو جنت اور ایک نہر کو جہنم ظاہر کرے گا، لیکن وہ جسے جنت کہے گا اس میں داخل بھی کرے گا وہ اس کے لیے جہنم ہوگی، اور جسے جہنم کہے گا اور اس میں جس کو بھی داخل کرے گا وہ اس کے لیے جنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھی بھیجے گا، وہ لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بارش برسائے گا۔ وہ ایک آدمی کو قتل کر کے اسے زندہ بھی کرے گا اور لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو قتل کر کے زندہ کرنے کی طاقت نہیں دے گا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے کہے گا لوگوں کے اللہ کے سوا کوئی اور بھی ایسا کام کر سکتا ہے؟ مسلمان ان حالات میں شام میں واقع پہاڑ دخان کی طرف دوڑ جائیں گے، لیکن وہ ادھر جا کے ان کا محاصرہ کر لے گا اور سخت محاصرہ کرے گا۔ وہ لوگ شدید فقر فاقہ سے دوچار ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور صبح کے وقت یہ آواز دیں گے لوگوں کیا بات ہے، تم بدترین کذاب کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ پہلے تو لوگ سمجھیں گے یہ کسی جن کی آواز ہے، لیکن جب جا کے دیکھیں گے تو وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں گے۔ اتنے میں نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے گی اور ان سے کہا جائے گا اے روح اللہ آپ آگے تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں، لیکن وہ فرمائیں گے تمہارا امام ہی آ گیا ہے اور نماز پڑھائے۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دجال کی طرف نکلیں گے۔ جب جھوٹا دجال ان کو دیکھا گیا تو وہ پانی میں گھل جانے والا نمک کی طرح گھلنے لگے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف جا کے اسے قتل کر دیں گے اور حالات مسلمانوں کے حق میں اس حد تک بہتر ہو جائیں گے کہ درخت اور پہاڑ پتھر پکار کے کہیں گے اے روح اللہ یہ یہودی یہاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ایک ایک پیروکار کو پکڑ کے قتل کریں گے۔ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1769 ہے۔
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اس خدشے سے کہ کہیں شر مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، تب اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس خیر یعنی دین اسلام کو لایا جس میں ہم داخل ہو گئے، اور آپ کو لایا گیا، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے جس طرح سے پہلے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو اور جو کچھ اس میں اس کی پیروی کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار سے۔ میں نے کہا کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ آپ نے ایک روایت میں کہا کیا تلوار کے بعد کچھ باقی بچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس میں سے ایک روایت میں امارت اور ایک روایت میں جماعت ہوگی، دلوں میں فساد ہوگا، دخن یعنی دھوکے پہ صلح ہوگی۔ میں نے کہا یہ دخن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم ہوگی، اور دوسری روایت میں ہے میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف طریقہ اختیار کریں گے اور میرے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کریں گے، ان میں نیک عمل بھی ہوں گے اور برے بھی، اور ان میں ایسے لوگ بھی کھڑے ہوں گے جن کے دل انسانوں کے جسموں میں شیاطین کے دلوں جیسے ہوتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے دھوکے پر صلح کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دل اس بات پر واپس نہیں آئیں گے جس پر وہ پہلے تھے۔ میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اندھا بہرا فتنہ ہوگا، اس پر ایسے بلانے والے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، جنہوں نے ان کی بات قبول کی وہ انہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کا حلیہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جیسے کھال ہوگی، ہماری زبانیں بولیں گے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کو لازم پکڑے رہنا۔ تم اس کی بات سنو اور اس امیر کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے پشت پر کوڑے لگائے جائیں اور تمہارا مال ضبط کر لیا جائے، تب بھی اس کی بات کرو، بات سنو اور اطاعت کرو۔ میں نے کہا اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت اور امیر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تمام فرقوں سے الگ ہو جانا اور موت آنے تک اسی حال پہ قائم رہنا، اگرچہ درخت کے تنے سے چمٹے رہنا پڑے۔ اور ایک روایت میں اے حذیفہ، اگر تم مرو تو حالت یہ ہو کہ تم کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹے ہوئے، اور تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ ان میں سے کسی کی پیروی کرو۔ اور دوسری روایت میں اگر اس دن میں تمہیں زمین میں اللہ عز و جل کا مقرر کردہ خلیفہ دیکھو تو اس سے چمٹ جاؤ، چاہے وہ تمہاری پشت پر کوڑے لگوائے اور تمہارا مال ہتھیا لے۔ اگر تم کوئی خلیفہ نہ دیکھو تو بھاگ جاؤ حتیٰ کہ تمہاری موت آ جائے اور تم درخت کے تنے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا۔ میں نے کہا وہ کیا لائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نہر، یا فرمایا پانی اور آگ۔ جو شخص کی نہر میں داخل ہو گیا اس کا اجر ضائع ہو گیا اور اس پر گناہ لازم ہو گیا، اور جو شخص کی آگ میں داخل ہو گیا اس کا اجر واجب ہو گیا اور اس کا گناہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی گھوڑی بچہ جنے گی وہ سواری کے قابل بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4075 ہے۔ ایک دن صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو اس میں آپ نے کبھی بہت دھیما لہجہ استعمال کیا اور کبھی روز سے کہا۔ آپ کے اس بیان سے ہم یہ محسوس کرنے لگے جیسے وہ انہی کھجوروں میں چھپا ہوا ہے۔ پھر جب ہم شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے چہروں پر خوف کے آثار دیکھے۔ تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے جو صبح کے وقت دجال کا ذکر فرمایا تھا اور جس میں آپ دھیما لہجہ اور تیز لہجہ استعمال کیا تو اس سے ہمیں یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ وہ انہی کھجوروں کے درختوں میں چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم لوگوں پہ دجال کے علاوہ اوروں کا زیادہ ڈر ہے۔ اگر دجال میں میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں گا، اگر میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر انسان اس کا مقابلہ خود کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ دیکھو دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہیں، اس کی آنکھ اٹھی ہوئی اونچی ہوگی، گویا کہ میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن کے مشابہ سمجھتا ہوں، لہذا تم میں سے جو کوئی اسے دیکھے اسے چاہیے کہ اس پہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے۔ دیکھو دجال کا ظہور عراق اور شام کے درمیانی راستے سے ہوگا، وہ روئے زمین پہ دائیں بائیں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ اللہ کے بندو ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ کتنے دنوں تک زمین پہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس دن میں جو 1 سال کا ہوگا ہمارے لیے 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اسی 1 دن کا اندازہ کر کے نماز پڑھ لینا۔ ہم نے عرض کیا زمین میں اس کے چلنے کی رفتار کتنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آ کے انہیں اپنی الوہیت کی طرف بلائے گا تو وہ قبول کر لیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا تو وہ برسے گا، پھر زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ اگائے گی، اور جب اس قوم کے جانور شام کو چر کے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے زیادہ اونچے، تھن زیادہ دودھ والے اور کونکیں بری ہوئی ہوں گی، پہلو بھرے بھرے ہوں گے۔ پھر وہ ایک دوسرے قوم کے پاس جائے گا، ان کو اپنی طرف دعوت دے گا تو وہ اس کی بات نہ مانیں گے، آخر یہ دجال وہاں سے واپس ہوگا تو صبح کو وہ قوم قحط میں مبتلا ہوگی، ان کے ہاتھ میں سے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر دجال ایک ویران جگہ سے گزرے گا، اس سے کہے گا تو اپنے خزانے نکال، وہاں کے خزانے نکل کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے جیسے شہد کی مکھیاں یاسوب مکھیوں کے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک ہٹے کٹے نوجوان کو بلائے گا اور تلوار کے ذریعے اسے ایک ہی وار میں قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ ان دونوں ٹکڑوں میں اتنی دوری ہوگی جتنی دوری پہ تیر جاتا ہے۔ پھر اس کو بلائے گا تو وہ شخص زندہ ہو کر روشن چہرہ لیے ہنستا ہوا آئے گا۔ الغرض دجال اور دنیا والے اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے سفید مشرقی کنارے کے پاس 2 زرد ہلکے کپڑے پہنے ہوں گے جو زعفران اور ورس سے رنگے ہوئے ہوں گے، اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازو پہ رکھے ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب سب اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے موتی کی طرح گریں گے۔ ان کی سانس میں یہ اثر ہوگا کہ جس کافر کو لگ جائے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر کام کرے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے یہاں تک کہ اس دجال کو باب لط کے پاس پکڑیں گے، وہاں اسے قتل کر دیں گے۔ پھر دجال کے قتل کے بعد اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کی شر سے بچا رکھا ہوگا، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے انہیں سے تسلی دیں گے اور ان سے جنت میں ان کے دریات بیان کریں گے۔ یہ لوگ ابھی اس کیفیت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی نازل فرمائے گا، یہ عیسیٰ میں نے کچھ ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن کے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، تو میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ لوگ ایسے ہی ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، منکل حدب ینسلون، یہ لوگ ہر ٹیلی پر سے چڑھ دوڑیں گے۔ سورہ انبیاء۔ ان میں آگے والے تبریہ کے چشمے پہ گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی لیں گے، پھر جب ان کے پچھلے لوگ گزریں گے تو وہ کہیں گے کسی زمانے میں اس تالاب کے اندر پانی تھا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ پہ حاضر رہیں گے۔ ان مسلمانوں کے لیے اس وقت بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دینار سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک ایسا پھوڑا نکالے گا جس میں کیڑے ہوں گے، اس کی وجہ سے دوسرے دن صبح کو سب ایسے مرے ہوں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے اور ایک بالش کے برابر جگہ نہ پائیں گے جو ان کی بدبو، خون، پیپ اور سے خالی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن کی مانند پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ عز و جل کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا جس سے کوئی پختہ یا غیر پختہ مکان چھوٹنے نہیں پائے گا۔ یہ بارش ان سب کو دھو ڈالے گی اور زمین کو آئینے کی طرح بالکل صاف کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ تو اپنے پھل اگا اور اپنی برکت ظاہر کر، تو اس وقت ایک انار کو ایک جماعت کھا کر آسودہ ہو جائے گی اور اس انار کے چھلکوں سے سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا کہ ایک اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کو کافی ہوگا، اور ایک دودھ دینے والی گائے ایک قبیلے کے لوگوں کو کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی بکری ایک چھوٹے قبیلے کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا اور وہ ان کی بغلوں کے تلے اثر کرے گی اور ہر مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو جھگڑالو ہوں گے اور گدھوں کی طرح لڑتے جھگڑتے یا اعلانیہ جمع کرتے ہوں گے، تو انہی شریر لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی۔ اکثر حصہ دجالی والی حدیث جو ہم نے آپ سے بیان کی ہے اور ہم کو اس سے ڈرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت سے دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے آپ نے امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا۔ میں چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال یقینی طور پہ تم ہی لوگوں میں ظاہر ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو گیا تو میں ہر مسلمان کی جانب سے اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اپنا بچاؤ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے یعنی مددگار ہے۔ سنو، دجال عراق و شام کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس وقت ایمان پر قائم رہنا۔ میں تمہیں اس کی ایک ایسی صفت بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر دوسری بات کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔
وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں، وہ ہر ایپ سے پاک ہے۔ اور دجال کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، جیسے ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل پڑھ لے گا۔ اور اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ تو جو اس کی جہنم میں ڈالا جائے گا اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے، تو وہ جہنم اس پر ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی گویا ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور اس دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک گنوار دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے رب تسلیم کر لے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر دو شیطان اس کے باپ اور اس کی ماں کی شکل میں آئیں گے، اس سے کہیں گے اے میرے بیٹے تو اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ ایک فتنہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ ایک شخص مسلط کر دیا جائے گا، پھر اسے قتل کر دے گا اور اسے آرے سے چیر دے گا، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ڈال دے گا۔ پھر کہے گا تم میرے اس بندے کو دیکھو، میں اس بندے کے اب زندہ کرتا ہوں۔ پھر وہ کہے گا میرے علاوہ اس کا کوئی رب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے گا۔ اور دجال خبیث سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ اللہ کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا مزید یقین ہو گیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4077 ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ابو رافع نے روایت کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ دجال کا ایک یہ فتنہ بھی ہوگا کہ آسمان کو پانی برسانے اور زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، چنانچہ بارش نازل ہوگی اور غلہ اگے گا۔ اور اس کے فتنے کا یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ لوگ اس کا جھوٹا کہیں گے تو ان کا کوئی چوپایا باقی نہیں رہے گا، بلکہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ قبیلے کے پاس سے گزرے گا تو لوگ اس کی تصدیق کریں گے، پھر وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ برسے گا، اور زمین کو غلہ اور اناج اگانے کا حکم دے گا تو وہ غلہ اگائے گی، یہاں تک کہ اس دن شام کو چڑھنے والے اس کے جانور پہلے سے خوب موٹے بھاری ہو کے لوٹیں گے، کوکیں بھری ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ جائے گا اور اس پر غالب نہ آئے۔ مکہ اور مدینہ کا کوئی دروازہ ایسا نہ ہوگا جہاں فرشتے ننگی تلواروں کے ساتھ اس سے نہ ملیں، یہاں تک کہ دجال ایک چھوٹی سرخ پہاڑی کے پاس اترے گا جہاں کھاری زمین ختم ہوئی ہے۔ اس وقت مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے مدینہ میں جتنے منافق مرد اور عورتیں ہیں وہ اس کے پاس چلے جائیں گے، اور مدینہ میل کو ایسے نکال پھینکے گا جیسے بھٹی لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے، اور اس دن کا نام یوم الاخلاص، چھٹکارے کا دن یعنی یوم نجات ہوگا۔ ام شریک بنت ابی العسکر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس روز عرب بہت کم ہوں گے اور ان میں اکثر بیت المقدس میں ایک صالح امام کے ماتحت ہوں گے۔ ایک روز ان کا امام آگے بڑھ کے لوگوں کے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا کہ اتنے میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صبح کے وقت نازل ہوں گے، تو یہ امام ان کو دیکھ کے الٹے پاؤں پیچھے ہٹائے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے لوگوں کو نماز پڑھا سکیں، لیکن حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ اس کے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھ کے فرمائیں گے تم ہی آگے بڑھ کے نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے ہی تکبیر کہی گئی ہے۔ خیر وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائے گا، جب وہ نماز سے فارغ ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلعے والوں سے فرمائیں گے دروازہ کھولو، تو وہ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس دروازے کے پیچھے دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ہر یہودی کے پاس سونا چاندی سے مرصع و مزین تلوار اور سبز چادر ہوگی۔ جب یہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح سے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، وہ انہیں دیکھ کے بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہیں گے تجھے میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھانی ہے تو اس سے بچ نہ سکے گا، آخر وہ اسے لط کے مشرقی دروازے کے پاس پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا، اور یہودی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی آڑ میں چھپے گا، خواہ وہ درخت ہو یا پتھر، دیوار ہو یا جانور، اس چیز کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا، اور ہر چیز کہے گی اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کے قتل کر دے، سوائے ایک درخت کے جس کا نام غرقد ہے، یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، یہ نہیں بولے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال 40 سال تک رہے گا، جن میں سے 1 سال 6 ماہ کے برابر ہوگا، 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، اور دجال کے باقی دن ایسے گزر جائیں گے جیسے چنگاری اڑ جاتی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی مدینہ کے ایک دروازے پہ صبح کے وقت ہوگا تو اسے دوسرے دروازے پہ پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول اتنے چھوٹے دنوں میں ہم نماز کس طرح سے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم ان بڑے دنوں میں اندازہ کر کے پڑھتے ہو اسی طرح ان چھوٹے دنوں میں بھی اندازہ کر کے پڑھ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں ایک عادل حاکم اور منصف امام ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ دیں گے اور صدقہ و زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں گے، تو یہ بکریوں اور گھوڑوں پر وصول نہیں کیا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے کینہ اور بغض اٹھ جائے گا، اور ہر قسم کے زہریلے جانور کا زہر جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا،
اور بچی شیر کو بھگائے گی تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بھیڑیا بکروں میں اس طرح سے رہے گا جس طرح محافظ کتا بکریوں میں رہتا ہے۔ زمین صلح اور انصاف سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور سب لوگوں کا کلمہ ایک ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ لڑائی اپنے سامان رکھ دے گی، یعنی دنیا سے لڑائی اٹھ جائے گی۔ قریش کی سلطنت جاتی رہے گی، اور زمین چاندی کی تشتری کی طرح ہو جائے گی۔ اپنے پھر اور ہریالی ایسے اگائے گی جس طرح آدم کے عہد میں اگایا کرتی تھی، یہاں تک کہ انگور کے خوشے پر ایک جماعت جمع ہو جائے گی تو سب آسودہ ہو جائیں گے، اور ایک انار پہ ایک جماعت جمع ہو جائے گی تو سب آسودہ ہو جائیں گے، اور بیل اتنے اتنے داموں میں ہوں گے اور گھوڑے چند درہموں میں ملیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول گھوڑے کیوں سستے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی کے لیے گھوڑوں پر سواری نہیں ہوگی۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا، بیل کیوں مہنگا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین میں کھیتی ہوگی اور دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال تک سخت قحط ہوگا۔ ان تینوں سالوں میں لوگ بھوک سے سخت تکلیفیں اٹھائیں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو تہائی بارش روکنے اور زمین کو تہائی پیداوار روکنے کا حکم دے گا۔ پھر دوسرے سال آسمان کو 2/3 بارش روکنے اور زمین کو 2/3 پیداوار روکنے کا حکم دے گا، اور تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم دے گا کہ بارش بالکل روک لے، پس ایک قطرہ بھی بارش نہیں ہوگی، اور زمین کو یہ حکم دے گا کہ وہ اپنے سارے پودے روک لے، تو وہ اپنے تمام پیداوار روک لے گی، نہ کوئی گھاس اگے گی نہ کوئی سبزی۔ بالآخر کھل والے جانور، گائے بکری وغیرہ سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں بچے گا مگر جسے اللہ بچا لے۔ عرض کیا گیا، اس وقت لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ اور تحمید الحمدللہ کا کہنا ان کے لیے غذا کا کام دے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث 2240 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا تو آپ نے اس کی حکایت و فتنے کی سنگینی بیان کرتے ہوئے آواز کو پست اور بلند کیا، حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ وہ مدینہ کی کھجوروں کے جھنڈ میں ہے، اور پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ہم پر دجال کے خوف کا اثر جان لیا اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے صبح دجال کا ذکر کیا، اپنی آواز کو بلند اور پست کیا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ وہ کھجوروں کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے علاوہ دوسری چیزوں سے میں تم پہ زیادہ ڈرتا ہوں، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ ہوں تو میں تمہاری جگہ خود اس سے نمٹ لوں گا، اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ موجود نہ ہوں تو ہر آدمی خود اپنے نفس کا دفاع کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان پہ میرا خلیفہ ہے۔ دجال گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح ہوگی، تو میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں، بس تم میں سے جو کوئی اسے پالے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، اللہ کے بندوں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کہ اس میں 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس کا اندازہ کر کے پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، زمین میں وہ کتنی تیزی سے اپنا کام کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہوتی ہے، اور وہ بارش کو نہایت تیزی سے پورے علاقے میں پھیلا دیتی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کی بات رد کر دیں گے، لہٰذا وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، مگر ان کے پیچھے پیچھے ان انکار کرنے والوں کے مال بھی چلے جائیں گے۔ ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، پھر وہ کچھ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا اور ان کی دعوت قبول کریں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، تب وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، آسمان بارش برسائے گا، وہ زمین کو غلہ اگانے کا حکم دے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ان کے چڑھنے والے جانور شام کو جب چراگاہ سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے زیادہ لمبے ہوں گے، ان کی کوکیں زیادہ کشادہ ہوں گے، ان کے تھن کامل طور پر دودھ سے بڑے ہوں گے۔ پھر وہ کسی ویران جگہ میں آئے گا، ان سے کہے گا، اپنا خزانہ نکال، پھر وہاں سے واپس ہوگا تو زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کے سرداروں کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور اور مکمل جوان کو بلائے گا اور تلوار سے مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے بلائے گا اور وہ روشن چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ دوران عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا اور اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی طرح چاندی کی بوندیں گریں گی۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی۔ وہ دجال کو ڈھونڈ لیں گے یہاں تک کہ اسے باب لط کے پاس پا لیں گے، اسے قتل کر دیں گے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا عیسیٰ علیہ السلام ٹھہریں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہی بھیجے گا کہ وہ میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے کچھ ایسے بندے اتارنے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں تاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، من کل حدب ینسلون، ہر بلندی سے پھیل پڑیں گے۔ سورہ انبیاء۔ ان کا پہلا گروہ شام کی بحیرہ طبریہ نامی جھیل سے گزرے گا اور اس کا تمام پانی پی جائے گا، پھر اس سے اس کا دوسرا گروہ گزرے گا تو کہے گا اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ پھر وہ لوگ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ جبل بیت المقدس پر پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنا تیر چلائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کے پاس واپس کر دے گا۔ اسی عرصے میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی گھرے رہیں گے یہاں تک کہ شدید قحط سالی کی وجہ سے اس وقت بیل کی ایک سری ان کے تمام 100 دینار سے بہتر ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ سب دفعتاً ایک جان کی طرح مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتریں گے تو ایک بالش بھی ایسی جگہ نہ ہوگی جو ان کی لاشوں، گندگی، سخت بدبو اور خون سے بھری ہوئی نہ ہو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ وہ لاشوں کو اٹھا کے گڑھوں میں پھینکیں گے، مسلمان ان کے کمان، تیر اور ترکش سے 7 سال تک ایندھن جلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایسی بارش برسائے گا جسے کوئی کچا اور پکا گڑھ نہ روک پائے گا۔ یہ بارش زمین کو دھو ڈالے گی اور اسے آئینے کی طرح شفاف کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنا پھل نکال اور اپنی برکت واپس لا، چنانچہ اس وقت ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اس کے چھلکے سے یہ جماعت سایہ حاصل کرے گی۔ اور دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے ایک دودھ دینے والی اونٹنی کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری لوگوں میں سے ایک گھرانے کو کافی ہوگی۔ لوگ اسی حالت میں کئی سالوں تک رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو سارے مومنوں کی روح قبض کر لیں گے اور باقی لوگ گدھوں کی طرح کھلے عام زنا کریں گے، پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 2682 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انصاف پسند امام اور عادل منصف بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لوگوں کے درمیان صلح کروائیں گے اور بخیلی کو ختم کر دیں گے۔ ان کے سامنے مال پیش کیا جائے گا تو اسے قبول نہیں کریں گے، پھر اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا محمد تو میں جواب دوں گا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 13014 ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت فلاں وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کوئی چیز بیان نہ کروں۔ میں نے تو کہا تھا کہ تم کچھ عرصے بعد ایک بڑا حادثہ دیکھو گے اور بیت اللہ کی آتش زدگی کی صورت میں ظاہر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دجال رونما ہوگا، وہ 40 رہے گا۔ یہ مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کہا یا 40 سال یا 40 مہینے یا 40 راتیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا، ان کا حلیہ اور مسعود سقفی سے ملتا ہوگا، وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد 7 برس مسلمان اس طرح گزاریں گے کہ کوئی سے 2 مسلمانوں کے درمیان کوئی بھی عداوت نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جسے آدمی کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا، وہ اس ہوا کی وجہ سے فوت ہو جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 13015 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، دجال کا فتنہ یاد آنے پر رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر میری زندگی میں دجال آ گیا تو میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہاری طرف سے کافی ہوں، اگر وہ میرے بعد نمودار ہوا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اور یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں۔ وہ اصفہان کے یہودیوں میں سے ظاہر ہوگا اور مدینہ منورہ کی طرف آ کر اس کے کنارے پر اترے گا۔ ان دونوں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اس کی حفاظت کے لیے ہر دروازے پر 2 فرشتے مامور ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے بدترین لوگ نکل کر اس کے ساتھ جا ملیں گے۔ پھر وہ شام میں فلسطین شہر کے باب اللد کے پاس جائے گا، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کے اسے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ ایک عادل اور منصف حکمران کی حیثیت سے 40 برس گزاریں گے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 13008 ہے۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال نمودار ہونے والا ہے، وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس پر موٹی سی جھلی ہوگی، وہ مادر ذات نابیناؤں کو اور پھلبری کے
مریضوں کو شفا دے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ جس نے اسے اپنا رب تسلیم کر لیا وہ فتنے میں پڑ جائے گا، لیکن جس نے اس سے کہا میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے اور مرنے تک اسی پر ثابت قدم رہا تو اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد کوئی فتنہ اور عذاب نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا دجال زمین پر ٹھہرے گا۔ اس کے بعد مغرب کی جہت سے حضرت عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے اور ان کی ملت پر عمل پیرا ہو کے آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 23011 ہے۔ سیدنا مجمع بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم مسیح دجال کو باب لط کے پاس قتل کریں گے۔ آج کل ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ڈالر دجال ہے؟ کیا ڈالر ہی وہ فتنہ ہے جس سے بچنے کا حدیثوں میں مذکور ہے؟ تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ احادیث ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دجال انسانی حیت پہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں واضح مذکور ہے کہ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اس کی آنکھ خوشہ انگور میں ابھرے ہوئے دانے کی طرح ہوگی۔ تو ان میں سے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک انسان سے ہی تشبیہ دی۔ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کاف فیرے لکھا ہوگا، یہ بھی ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ مزید ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ دجال تلوار کی ضرب سے ایک آدمی کے یخ لگ اور اس طرح دو ٹکڑے کر دے گا جیسے تیر جلدی سے اور اچانک اپنے ہدف پر لگتا ہے۔ پھر وہ اس مقتول کو اپنی طرف بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر اس کی طرف آ جائے گا۔ تو گویا دجال جو ہے وہ ایک انسان ہی کی شکل میں ایک فتنے کی صورت میں انسانوں پہ خصوصاً مسلمانوں پہ نازل ہوگا۔ دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی اسرائیل میں غرقت کے درخت کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی ان احادیث میں مذکورہ رہنمائی فرمائی گئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا اور یہودی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جس چیز کو بھی آڑ میں چھپے گا، خواہ وہ درخت ہو یا پتھر ہو، دیوار ہو یا جانور، اس چیز کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے گا اور ہر چیز کہے گی اے اللہ کے مسلمان بندے یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کے قتل کر دے، سوائے ایک درخت کے جس کو غرقت کہتے ہیں۔ یہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، یہ نہیں بولے گا اور یہ مسلمانوں کو نہیں بتائے گا کہ یہودی اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4077 کے اندر مذکور ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عظیم فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے؟ تو دجال سے بچنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی ہے کہ بس تم میں سے جو اسے پالے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جو مسنون دعا ہے، جو لوگ دجال سے ملے نہیں ہیں یا اس سے پہلے کے زمانے میں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اور اپنی اولادوں کو اس دعا کی تلقین کریں کہ ہر نماز کے بعد باقاعدگی سے وہ پڑھیں، جو کہ احادیث میں مسنون ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔